فیضان فاروقی نام ہے میرا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پبلک ویو۔ بدلاؤ قدرت کا نیم ہے اور الگ الگ بدلاؤ الگ الگ وقت پہ دیکھنے کو ملتے ہیں، کبھی آرتھک بدلاؤ، کبھی سماجک بدلاؤ تو کبھی راجنیتک بدلاؤ، لیکن کچھ بدلاؤ انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں جن کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ایک بدلاؤ ہوا مولانا سلیمان اشرف حمیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو عیدگاہ امام سنبھل کے شاہی عیدگاہ کے امام تھے، ان کا انتقال ہونا، ان کا اس دنیا سے جانا۔ اس کے بعد ایک غم کا ماحول دوڑ جاتا ہے سنبھل کے اندر اور سنبھل کے باہر، علماء کرام ہوں یا عام جنتا ہوں ان میں، اور ان کے ہی تیجے کی فاتحہ پر ان کے بیٹے قاضی اشرف حمیدی کو ان کی جگہ نیوکت کر دیا جاتا ہے، ان کی دستار کی جاتی ہے اور ان کو عیدگاہ کا امام بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے کچھ دن بعد ایک دوسرے مدرسے میں ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں کسی اور کی دستار کر کے ان کو عیدگاہ امام بنا دیا جاتا ہے، جس پر بہت ساری چیزیں چھڑ جاتی ہیں، الگ الگ طریقے سے الگ الگ بیان دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی سے متعلق ہم سنبھل کے تمام علماء کرام سے، جو زیادہ بڑے علماء کرام ہیں، ان سے بات کریں گے، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولانا فاضل صاحب، ان سے بات کریں گے۔ تو مولانا فاضل صاحب، جو حضرت کی انتقال کے بعد ان کے تیجے میں ان کے بیٹے کو بنایا گیا، وہ چیز فائنل ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر سے کسی اور کے دستار کر دی گئی، تو اس کی وجہ کیا رہی؟ تو اس سے کیا انتشار نہیں پھیلے گا؟ کیا ہوگا؟ دیکھیے، قاری سلیمان اشرف حمیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو صفات تھیں اور جو ان کی خوبیاں تھیں، جو ان کا اخلاق تھا، جو ان کا کردار رہا، اور معاشرے پر جو ان کی تاثیر رہی، اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں جو ان کی خدمات رہیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ علماء سب سے زیادہ اعتماد پچھلے 15 سال سے حضرت قاری سلیمان اشرف صاحب کی ذات پر کرتے تھے، اور کوئی بھی معاملہ شہر میں ہوتا، چاہے وہ شہر کے حالات سے متعلق ہو یا مسلک یا مذہب کے متعلق کوئی کام ہو، تو سارے جتنے بھی سند یافتہ پڑھے لکھے علماء تھے وہ حضرت کی مشاورت میں رہتے تھے، اور حضرت ان سے معاملات رکھتے تھے، اور اس کے بعد کوئی فیصلہ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے ابھی جو یہ حادثے کا ذکر کیا، ہر ایک کا وقت موعود ہے، سب کو جانا ہے، لیکن کچھ حادثے واقعتاً ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ہیجان اور جو ہے وہ خلا پیدا کر جاتے ہیں۔ قاری سلیمان اشرف حمیدی کے جانے کے بعد، اور ایسے گئے وہ کہ کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا، پہلے سے آپ بیمار نہیں تھے، اچانک جو ہے وہ ایک دم ہم سے رخصت ہو گئے، تو اس کے بعد واقعتاً جو ہے ایک بڑی اضطرار کی کیفیت تھی، بڑی بے چینی کی کیفیت تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب جو حضرت کی خدمات تھیں اس کا بدل کیسے جو ہے وہ تیار کیا جائے۔ اور سنبھل کے حالات سے ہم واقف تھے کہ یہاں اہل اور نااہلیت کا سنگم ہے، اور یہاں بہت سے دعویدار ایسے ہوتے ہیں، یہاں منصب کے لیے خواہش کرنے والے لوگ جو ہے وہ ایک دم میدان میں آ جاتے ہیں۔ ہم نے ماضی قریب میں بھی دیکھا کہ بڑی شخصیات کا انتقال ہوا تو بہت سے جبے و دستار نکل آئیں کہ ہم بن جائیں، ہم بن جائیں، ہم بن جائیں، اور اس میں اختلافات بھی ہوئے۔ تو ہم نے سارے علماء نے جو ان کے تیجے پہ تھے وہاں بیٹھ کر غور و فکر کیا، آپس میں جو ہے تبادلہ خیال کیا، اور بڑے اکابر علماء تھے، جیسے یزدانی میاں تھے، اور قائد اہل سنت علامہ نفیس صاحب تھے، اور مطلب اب اس میں نام کیا لیں، سب جو ہے آپ نے ویڈیو پہلے بھی چلائی ہیں تو اس میں دیکھ لیں کہ شہر سنبھل کی سبھی جو ہے مرکزی شخصیات تھیں وہاں پہ، اور سبھی پڑھے لکھے علماء تھے جو یہاں فیصلہ لیتے ہیں اور دینی معاملات میں اپنی رائے رکھتے ہیں، اور سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، تدبر سے کام کرتے ہیں، سارے معاملات پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اس غور و فکر کے بعد ہم نے سارے فتنوں کے دروازے کو بند کرنے کے لیے حضرت قاری سلیمان اشرف صاحب کے بڑے بیٹے غازی اشرف صاحب کو جو ہے کا تجزیہ کیا۔ تو ہم نے جو نماز پڑھانے کی جو شرائط تھے ان پہ غور کیا، الحمدللہ ان کے اندر وہ ساری چیزیں بدرجہ یا اتم پائی جاتی ہیں۔ مثلا ہم پوری طریقے سے ہم ان کے ساتھ ہیں، ہر اعتبار سے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ وہ امام ہیں اور امام رہیں گے، اس پر کوئی بھی کسی بھی طریقے کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد علی مصباحی ہے، خلیل العلوم ریاستی سنبھل، جو سنبھل اور اطراف سنبھل کا ایک عظیم الشان
اور ایک بڑا ادارہ ہے خلیل العلوم رائستی میں تدریس کے فرائض خدمات انجام دے رہا ہوں۔ ابھی چند دن پہلے محب مکرم حضرت علامہ قاری محمد سلیمان اشرف حامدی صاحب کا انتقال ہوا۔ اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت فرمائے۔ تمام ہی اہل سنبل، علماء سنبل، عمائدین و معززین سنبل کی آنکھیں نم تھیں۔ بہت ہی عظیم الشان اور بہت اچھے اخلاق اور اخلاق حمیدہ، اوصاف حمیدہ کی حامل شخصیت ہمارے درمیان سے رخصت ہوئی۔ سبھی کو اس کا دکھ تھا۔ اللہ کریم حضرت قاری سلیمان اشرف صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے انتقال کے بعد تیجے کی محفل میں ان کے بڑے صاحبزادے غازی اشرف حامدی کو، عزیزم غازی اشرف حامدی کو علماء سنبل کی موجودگی میں اور معززین شہر کی موجودگی میں تیجے کی محفل میں امامی عیدگاہ منتخب کیا گیا۔ یہ ساری ہی علماء سنبل کی سہمتی اور سارے علماء سنبل کی رضامندی سے لیا ہوا فیصلہ تھا۔ کسی طرح کی کوئی بات ان کی تقرری یا انتخاب میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہے اور ابھی بھی نہیں ہے۔ غازی اشرف میں محمد علی مصباحی اپنے تمام یہی علماء کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بروقت فیصلہ لے کر غازی اشرف حامدی کو امام عیدگاہ منتخب کیا۔ میری پوری حمایت غازی اشرف حامدی کے ساتھ ہے اور غازی اشرف کی امام عیدگاہ کی تقرری کے بعد ایک نیا قضیہ جو چند لوگوں نے کھڑا کیا، اس قضیے میں کوئی بھی جان نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ قضیہ صرف ایک عہدے کی لالچ میں پیدا کیا گیا ہے۔ اپنی کوئی کریڈیبلٹی ثابت نہ کر سکیں گے وہ لوگ جو غازی اشرف کے بعد اس عہدے کے لالچ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ غازی اشرف کے والد گرامی اور ان کے والد گرامی سب نے بخوبی، بحسن و خوبی، بڑے اچھے طریقے سے اس عہدے کی پاسداری کی اور اس عہدے کی ذمہ داریوں کو اور اس عہدے کے جتنے بھی ضرورتیں تھیں ان کو پورا کیا۔ غازی اشرف بھی پورا کریں گے، وہ امامی عیدگاہ ہیں اور وہی امامی عیدگاہ رہیں گے، یہ جو ہے میری طرف سے کہنا ہے۔ اور بعد میں جو لوگ اس عہدے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ان کی کوئی حیثیت، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ غازی اشرف صاحب امام عیدگاہ بن گئے، وہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مولانا نفیس اختر اشرفی، قائد اہل سنت سنبھل و مدرسہ اہل سنت اشرفیہ ضمیر العلوم کا ناظم، آپ حضرات کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ مولانا سلیمان اشرف جو شاہی عیدگاہ کے امام تھے، وہ بحکم الہی اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے تیسرے دن، سوئم والے دن، تمام علماء اور عوام کے سامنے، جس میں ہزاروں کی بھیڑ تھی اور اکثر علماء وہاں پر موجود تھے، شہر سنبھل اور اطراف سنبھل کے، ان سب کی موجودگی میں اور سب کی تائید سے ہم نے ان کے بڑے صاحبزادے جناب غازی اشرف کو عیدگاہ کا امام منتخب کیا اور اپنی رائے کے ساتھ سب لوگوں کی رائے لی۔ تمام علماء نے، تمام عوام نے ہماری بات پر لبیک کہا اور ان کی تائید کی، لہٰذا وہ آج عیدگاہ کے امام منتخب ہو چکے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص شرارت کی وجہ سے کسی اور کا اعلان کر دے تو ان کا اعلان کرنا صحیح نہیں۔ جیسا کہ ہمارے سننے میں آیا کہ کہیں پر دوسرا اعلان کیا گیا، جبکہ جن کے بارے میں اعلان کیا گیا ہے وہ سرکاری ملازم ہیں اور ان کو اس طریقے سے انتشار والی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان حضرات کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم کو حوصلہ عطا فرمائے۔ یہ ہمارے غازی اشرف صاحب جی
عیدگاہ کے امام ہیں اور انشاءاللہ وہی رہیں گے۔ میں محمد عرفان لطیفی مدرس مدرسہ اہل سنت اشرفیہ ضمیر العلوم سنبھل سے ہوں، اور میں بھی وہاں موجود تھا جب حضرت مولانا محمد سلیمان اشرف صاحب مرحوم کے تیجے میں کثیر تعداد میں علماء و عوام موجود تھیں، اور اتفاق رائے سے ان کے بڑے صاحبزادے عزیزم محمد غازی اشرف سلمہ کو ان کا جانشین شاہی عیدگاہ کے امام کے طور پر ان کو مقرر کیا گیا، اور ذمہ دار علماء نے ان کے سر پر دستار بندی کی، اور سب نے بالاتفاق رائے ان کو عیدگاہ کی امامت کے لیے منتخب کیا۔ اور اب اس کے سوا سننے میں آتا ہے کہ اور بھی کچھ لوگوں نے کسی دوسرے امام کا انتخاب کیا ہے۔ یہ انتہائی نامناسب چیز ہے کہ جب ایک اتفاق رائے سے علماء اور عوام کے مابین تیجے میں کئی سو کی تعداد میں علماء عوام تھے، جب ایک کام انجام پا گیا تو دوسرا کسی امام کا انتخاب یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سے عوام اور خواص میں انتشار پھیلے گا، اور باہمی جو روابط ہیں ان میں دوریاں پیدا ہوں گی۔ اس لیے میری اپنی رائے ہی نہیں بلکہ مکمل فیصلہ و تائید ہے علماء کرام کے اس عمل کو کہ جو انہوں نے حضرت مولانا محمد سلیمان صاحب مرحوم کے تیجے میں کیا، اور میری اپیل یہی ہے کہ آپ تمام حضرات بھی محمد غازی اشرف سلمہ کو اپنا امام مانیں، اور انشاءاللہ العزیز ان کو امام کسی بہت انتشار کو دور کرنے کے ہی نظریے کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کو انتخاب عمل میں لایا گیا، اور وہی انشاءاللہ عید الفطر کی عید کی نماز ادا کرائیں گے، اور کوئی انتشار کی حاجت اس میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی باہمی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضیاء المصطفیٰ مدرسہ مدینۃ العلوم محلہ شہباز پورہ خرد میں بول رہا ہوں، اور ہم نے سارے علماء نے بڑی سوچ سمجھ کے قاری سلیمان اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کو امام عیدگاہ منتخب کیا ہے، لہذا وہی رہنے چاہیے، اور جو لوگ اس میں افراتفری کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ ماحول کو خراب نہ کریں، اور سنبھل کی فضا جو پربہار چل رہی ہے وہی چلتی رہنی چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک امام کا تقرر جب ہو گیا تو دوسرے امام کی تقرر کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔